ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارا رابطہ بحال رہے۔ فرش التراب يضمني اس قالت الملائکۃ، اب آگے چلیے، اور جب کہ کہا فرشتوں نے یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ بشارت دے رہا ہے تمہیں اپنے ایک کلمے کی، اس کلمے کا مراد ہے بیٹے کی، اسمہ، اس کا نام ہوگا المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم، وجیہا فی الدنیا، وہ دنیا میں بھی بہت باعزت ہوگا، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور وہ اللہ کے بہت ہی مقرب بندوں میں سے ہوگا، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا ماں کی گود میں بھی اور پوری عمر کو پہنچ کر بھی، ومن الصالحین، اور وہ نیک بندوں میں سے ہوگا۔ اب یہ ہے کہ جو حضرت مسیح کی جو خوشخبری حضرت مریم کو دی گئی ہے، اب اس میں نوٹ کیجئے، پہلی بات وہی کلمہ جس کے لیے آیا تھا کہ حضرت یحییٰ کے بیٹے، جو حضرت یحییٰ جو ہے زکریا کے بیٹے، وہ تصدیق کریں گے اب اللہ کے کلمے کی۔ وہ کلمہ کون ہے؟ حضرت مسیح ہے، جن کی نبوت کی تصدیق پھر حضرت یحییٰ نے کی ہے۔ کلمۃ منہ، ان کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب عزت ہوں گے، ومن المقربین، اور اللہ کے بہت مقرب لوگوں میں سے ہوں گے، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، وہ ماں کی گود میں ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے بات کریں گے۔ یہ سورہ مریم میں ہم تفصیل سے، کیونکہ وہ مکی صورت ہے، اس میں تفصیل سے آ چکا ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس لیے کہ جب حضرت مریم لے کر آئی تھی حضرت مسیح کو، جب بستی میں واپس آئی اور لوگوں نے انگلیاں اٹھائی اور کہا یا مریم، یہ تم نے کیا کیا؟ لقد جئت شیئا امرا، تم نے تو بہت برا کام کیا ہے۔ تو اس وقت جو ہے پھر انہوں نے کہا تھا فاشارت الیہ، اچھا خود اسی سے پوچھ لو یہ کون ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا ہم کیسے پوچھ لیں اس سے، کیسے بات کریں اس سے جو بچہ ہے ابھی گود کے اندر ہے، یہ پالنے میں پگھوڑے کے اندر ہے، اس سے کیسے بات کریں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر حضرت مسیح کو قوت گویائی عطا کی، اور ان کا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہ ساری گفتگو، جو ساری تقریر حضرت مسیح کی ہے، جو انہوں نے اس وقت ایک انفنٹ کی حیثیت سے، ایک چھوٹے سے بچے کی حیثیت سے کی ہے، وہ سورہ مریم میں آ چکی ہے۔ یہاں فرمایا یکلم الناس فی المہد، لیکن اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا، وکہلا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی بات کرے گا۔ حالانکہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑی عمر تو سبھی بات کرتے ہیں، تو یہاں خاص کیا بات ہے؟ یہ در حقیقت اشارہ ہے اس پر کہ وہ کہولت کی عمر بھی عیسیٰ پر آئے گی۔ حالانکہ عیسیٰ جب کہ اٹھا لیے گئے، یا جو عیسائیوں کا اور یہودیوں کا جو عقیدہ ہے کہ وہ صلیب دے دیے گئے، تو اس وقت ان کی عمر صرف 33 برس تھی، وہ کہولت میں نہیں آئے تھے۔ 40 برس کی عمر تک بھی عربی زبان کے اعتبار سے وہ شاب ہوتا ہے، جوان۔ کہولت آتی ہے 50 کے بعد، تو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر کہولت بھی آئے گی جو اب تک نہیں آئی ہے۔ اس میں گویا کہ اشارہ ہے حضرت مسیح کی آمد ثانی کا، کہ دوبارہ وہ آئیں گے اور اس پختہ عمر کو بھی پہنچیں گے کہ جس عمر میں عام لوگ بھی گفتگو کرتے ہیں، تو حضرت مسیح علیہ السلام بھی اس عمر میں بھی گفتگو کریں گے، جیسے کہ انہوں نے بالکل بچپن میں کی تھی جبکہ وہ ماں کی گود میں تھے یا پنگوڑے اور پالنے میں تھے۔ قالت رب انا یکون لی ولد، وہی بات انہوں نے کہی، کہا حضرت مریم نے کہ پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے، کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے۔ اور سورہ مریم میں آتا ہے وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، میرے ہاں جو ہے میری شادی نہیں ہوئی ہے، میرے شوہر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، میری اولاد کیسے ہو جائے گی؟ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہی جواب انہیں دیا گیا، بالکل اسی طرح ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ جو ہے وسائل کا محتاج نہیں ہے، ذرائع کا محتاج نہیں ہے، وسائل اور ذرائع اس کے محتاج ہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تمام قوانین جو ہے اس نے بنائے ہیں، وہ جب چاہے قوانین کو توڑ دے۔ خرق عادت، اپنے خصوصی اختیار کا اظہار جب چاہے جس شکل میں چاہے کر دے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وہ تو جب کوئی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ کہتا ہے کن فیکون، اور وہ ہو جاتی ہے۔
یہی کلمہ کن ہے جس نے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کے ضمن میں جو باپ کا حصہ ہے وہ ادا کیا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ سکھائے گا اس کو، یعنی حضرت عیسیٰ کو، ابھی یہ ساری وہی پیشن گوئی چل رہی ہے حضرت مریم ہی سے بات کرتے ہوئے، وَيُعَلِّمُهُ، اور سکھائے گا اس کو کتاب بھی اور حکمت بھی، یعنی تورات اور انجیل۔ اب یہاں پہ جو تین واو آئے ہیں، کتابہ والحکمہ، ایک پہلا واو آ گیا، والتورات دوسرا واو آ گیا، والانجیل تیسرا واو آ گیا۔ پہلا اور تیسرا واو جو ہے یہ واو عطف ہے، اور درمیانی واو جو ہے یہ واو تفسیر ہے، یعنی اللہ سکھائے گا انہیں تورات اور حکمت، یعنی وہ اللہ سکھائے گا کتاب اور حکمت، یعنی تورات اور انجیل۔ اس لیے کہ تورات صرف کتاب ہے، انجیل صرف حکمت ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ تورات میں قوانین تھے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یہ نہ کرو۔ حکمت، دانائی، یہ ابھی نوع انسانی جو ہے عہد طفولیت میں تھی، وہ دانائی اور حکمت کی تلقین اسے کی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ بچے کو آپ فلسفہ نہیں پڑھا سکتے، ہاں بچے کو آپ تاریخ کے حقائق بتا سکتے ہیں کہ فلاں سن میں یہ ہوا، فلاں سن میں یہ کیوں ہوا، کیا اس کے وجوہات تھیں، کیا اسباب تھے، کیا اس کے عوامل تھے۔ یہ چیزیں جو ہے تو فلسفہ تاریخ جو ہے وہ تو بڑے اونچا لیول پر جا کے پڑھایا جائے گا۔ تو کتاب جو ہے یہ ہے قانون، شریعت، اور حکمت ہے وہ دانائی، انڈر لائنگ وزڈم، اس قانون کے، ان احکام کے پیچھے، حکم کے پیچھے حکمت ہے۔ اس حکمت کی تعلیم جو ہے وہ بچپن میں نہیں دی جا سکتی، اگرچہ احکام دیے جا سکتے۔ لہذا نوع انسانی کے عہد طفولیت میں کتاب تورات دی گئی جس میں احکام تھے، دی 10 کمانڈمنٹس، لفظ ہی اس کے لیے مشہور یہ ہے، احکام عشرہ، دی 10 کمانڈمنٹس۔ لیکن پھر حضرت عیسیٰ کے زمانے تک نوع انسانی اس درجے پختہ ہو چکی تھی کہ اسے حکمت بھی تعلیم بھی دی گئی۔ تو یہ یعلمہ الکتاب والحکمہ، اللہ اسے سکھائے گا کتاب یعنی قانون بھی، اور حکمت دانائی بھی، یعنی والتورات والانجیل، یعنی تورات بھی اور انجیل بھی۔ تورات تو پہلے سے موجود ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم اسے دے دے گا، اور انجیل اسے عطا فرمائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اب یہاں یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے بات، وہ ہوگا ایک رسول بنی اسرائیل کی طرف۔ جب یہ دو کنٹمپریریز ہمارے سامنے آتے ہیں، حضرت یحییٰ، لیکن ان کے لیے آخری لفظ جو آیا ہے وہ نبیم من الصالحین، وہ صالحین میں سے نبی ہوں گے، ٹھیک۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آ رہا رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ یہ فرق ہے ان دونوں شخصیتوں کے مابین۔ حضرت یحییٰ نبی ہیں، رسول نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ رسول ہیں، لہذا حضرت یحییٰ قتل کر دیے گئے۔ ایک ڈانسنگ گرل جو ہے اس کی فرمائش کے اوپر بادشاہ نے حکم دے دیا، اور حضرت یحییٰ کا سر قلم کر کے اور طباق میں رکھ کر پیش کر دیا گیا، ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکتے تھے، وما قتلوہ یقینا، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، لہذا اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا۔ ان کے اوپر کوئی بھی مرحلہ جو ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ، یہ فرق نوٹ کر لیجئے کہ نبی جو ہے وہ قتل ہو سکتا ہے، رسول ہرگز قتل نہیں ہو سکتا، چاہے اس کی اپنی کتنی ہی خواہش ہو۔ حضور کی اتنی شدید خواہش تھی کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنی شدید خواہش ہے۔ میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہ اللہ کا قانون جو ہے اس کے خلاف ہے۔ یہ رسول وہ مغلوب نہیں ہو سکتا، مقتول کیسے ہوگا؟ ہاں نبی قتل ہو سکتا۔